پاکستان پولیٹکس چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے لیے ایک اور بہت برا دن جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ آج 9 مئی کے مقدمات میں تحریک انصاف کے اور لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ جن لوگوں کو سزائیں ملی ہیں ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو 2 مختلف مقدمات میں 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے عمر سرفراز چیمہ جو کہ پی ٹی آئی کے سابق گورنر پنجاب تھے، انہیں بھی 2 مختلف مقدمات میں 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے میاں محمود رشید جو کہ سابق وزیر ہے پنجاب کے، انہیں بھی 2 مختلف مقدمات میں 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے جو سینیٹر تھے اعجاز چودھری، انہیں بھی 2 مختلف مقدمات میں 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو تحریک انصاف کی جو 2 خاتون جو ہیں ان میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید خان شامل ہیں، ان کو 5 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے لیے ایک خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے 2 مختلف مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے۔ یعنی صرف ایک ریلیف ملا ہے تحریک انصاف کو آج کے دن، جس میں مخدوم شاہ محمود قریشی کو 2 مختلف مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے لاہور پنجاب سے بڑے بڑے نام، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ آپ کو پتہ تحریک انصاف پنجاب کی صدر رہ چکی ہیں، اعجاز چودھری وہ بھی تحریک انصاف پنجاب کے صدر رہ چکے ہیں، عمر سرفراز چیمہ تحریک انصاف کے گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، میاں محمود رشید تحریک انصاف لاہور کے صدر رہ چکے ہیں، اور سابق وزیر پنجاب جو ہے وہ ہاؤسنگ کے تھے وہ رہ چکے۔ ان کو 10 سال کی سزا 2 مختلف مقدمات میں سنائی گئی ہیں۔ اسی طرح سے عالیہ حمزہ جو کہ چیف آرگنائزر تھی پی ٹی آئی پنجاب کی، انہیں بھی 5 سال کی قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ صنم جاوید خان جنہیں تحریک انصاف کی جو نئی جو خواتین ہیں جو کہ یوتھ سے بلونگ کرتی ہیں وہ ان کو بڑا پسند کرتی ہیں، تو صنم جاوید خان کو بھی 5 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ مخدوم شاہ محمود قریشی جو کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، یعنی عمران خان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے تحریک انصاف کے اندر، انہیں 2 مختلف مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی لوگوں کو سخت سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا چکا، اس سے پہلے عمر ایوب خان، زرتاج گل اور اپنا کیا کہتے ہیں صاحبزادہ حامد رضا، ملک احمد خان بچر، احمد چٹھا اور کچھ اور بھی جو لوگ ہیں، انہیں گزشتہ دنوں جو ہے 9 مئی کے مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی گئی تھیں، اور انہیں جب چونکہ سزائیں سنا دی گئیں، جو ان میں سے تھے عوامی نمائندے تھے یعنی ایم پی اے یا ایم این ایز تھے، تو اب جب ان کو سزائیں سنا دی گئی تو پھر الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل بھی قرار دے دیا، اور اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں اپنی ان قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ اور آپ تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، وہ آپ کو پتہ ہے جنگ سے ایم این اے ہیں اس وقت، تو ان کی بھی نشست جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ خطرے میں اس لیے ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاسوں کی کئی نشستوں میں شریک نہیں ہوئے، اور جب کو کہتے ہیں کہ جی وہ مسلسل 100 دن جو ہے وہ کوئی رکن اجلاس میں شرکت نہ کرے، تو پھر کوئی بھی رکن جو ہے وہ جو اس کا جو ساتھی رکن ہے وہ اگر تحریک پیش کر دے وان میں کہ یہ جو فلاں میرا جو معزز ساتھی ہے جو اتنے دنوں سے وان میں تشریف نہیں لا رہا، لہٰذا اس کی غیر جو اس اجلاس میں جو ہے وہ کم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہیں جو ہے نا ڈی سیٹ قرار دے دیا جائے، تو وہ تحریک بھی آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے۔ تو جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تحریک انصاف کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں جو ہیں وہ عدالتوں سے مل رہی ہیں۔ سزائیں کس وجہ سے مل رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مختلف تھانوں میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے، تو جو اس وقت ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ بھی
ATC یعنی انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان میں سے ان کو سزائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ ابھی بھی تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے مقدمات ان انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی کچھ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن میں مراد سعید سر فہرست ہیں، پنجاب سے میاں اسلم اقبال ہیں، وہ بھی روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، ایک بندہ تھا پنجاب سے ان کا میاں حماد اظہر، وہ بھی روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے، تو لیکن جب ان کے والد محترم جو ہے وہ خالد کے حقیقی سے جا ملے تو وہ اپنی روپوشی کو توڑ کر لاہور میں آ گئے، اور انہوں نے پھر اعلان کیا کہ میں اپنے اوپر بننے والے مقدمات کا عدالتوں میں جا کر مقابلہ کروں گا، تفتیشیوں کے سامنے پیش ہوں گا اور عدالتوں سے سرخرو ہو کر نکلوں گا۔ ان کے کیسز کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو معزز عدالتیں ہی بتا سکتی ہیں، ہم تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال چل رہی ہے۔ تو اس وقت تحریک انصاف کی صورتحال جو ہے وہ بڑی پتلی چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک تحریک انصاف کا جو ہے وہ اعترافی بیان جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ وہ اعترافی بیان کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے سابق اسپیکر قومی اسمبلی موجودہ MN اسد کیسر صاحب نے جو ہے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 2018 میں ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ باجوہ صاحب جو اس وقت کے چیف تھے تو انہوں نے ہمیں جو ہے یہ اقتدار دیا، تو اسد کیسر صاحب کہتے ہیں ہمیں وہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت کے دیے گئے مختلف میڈیا ہاؤسز کو جو بیانات تھے وہ بھی اس وقت میڈیا کی زینت بن رہے ہیں، جس میں عمران خان صاحب واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب آپ میری حکومت کو مت گرائیے گا، اگر آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تو ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اسد کیسر صاحب نے یہ بھی اعتراف کیا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا PTI کی بڑی غلطی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان ہوں یا اسد کیسر ہوں یا تحریک انصاف کے اور لیڈران میں سے ہوں، یہ تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، جن کو آپ حرف عام میں یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غلطیوں کو تسلیم کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے غلطی نہ کرنے کا اعتراف کر کے آگے بڑھنا یہ اس سے بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین PTI عمران خان کے اعترافی بیان کے باوجود، اسد کیسر کے اعترافی بیان کے باوجود، جو تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جن کو ان کی جو مخالف سیاسی جماعتیں یوتھیے کہتے ہیں، یہ تو کسی حالت میں بھی کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش بھی کرے تو یہ الٹا اس شخص کی ہی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جب آپ کے لیڈر نے اعتراف کر لیا، مان لیا کہ اس سے غلطی ہوئی، تو تم لوگ بھی مان لو۔ لیکن اب مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ اس پر بھی جو ہے نا وہ اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ دلیلیں پیش کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جب ایک بندے نے مان لیا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، جب ایک بندے نے مان لیا تو اس پہ مزید دلائل دینے کی تو گنجائش ہی ختم ہوگی نا۔ بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مان لی اچھی بات ہے۔ ہاں، ہونا اب یہ چاہیے کہ اب آپ آگے سے اس عزم کا اعادہ کریں کہ آئندہ ہم ایسی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ غلطی ہو جانا بندے سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ ہاں، غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا جو ہے نا، یہ جو ہے نا پھر کوئی انسانوں والی اور عقل مندوں والی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ ہم آپ بارہا یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے آئے ہیں کہ آپ لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ سیاسی مخالفت عروج پر تھی 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی۔ آپ کو یاد ہوگا دونوں کے ورکرز ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوا کرتے تھے، اور آج آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت میں اکٹھے بیٹھے ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے نتیجے میں موجودہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت چل رہی ہے، اور وہ اس برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں جی پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا تو میں وزیر اعظم بنا ہوں، تو لہٰذا
پی ٹی آئی والوں، بالخصوص پی ٹی آئی کے ورکرز جو کہ سیاسی انتہا پسندی کو پہنچ جاتے ہو، غلطیوں سے سیکھو، مانو کہ سیاسی طور پر غلطیاں ہوئی ہیں، اب آگے بڑھو اور جو ہے وہ سیاسی فیصلے کرو۔ سیاسی فیصلے کیا ہوتے ہیں کہ جی ملکی مفاد کی خاطر، جمہوریت کی خاطر آپ کو جو بھی فیصلوں پہ اگر آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کمپرومائز کہہ لیں، یو ٹرن کہہ لیں یا غلطیوں کا اعتراف کہہ لیں، وہ آپ نے نام دینا، وہ دے نام اور بیٹھ کر مسائل کا حل نکالیں۔ اگر آپ لوگ جیسا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آپ لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کی تھی، اگر پی ٹی آئی والے ضد چھوڑ دیتے، ہٹ درمی چھوڑ دیتے، ٹیبل پر بیٹھتے، بات سنیں، جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے 10 مطالبہ دیے کہ 10 کے 10 آپ منوا کر اٹھیں، 10 میں سے اگر آپ کے 5 مطالبات مان لیے جائیں، ایون کہ 4 بھی مان لیے جائیں، 3 بھی مان لیے جائیں، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ جہاں 3 مان لیے جاتے ہیں وہاں پھر جو اگلی نشستیں ہوں، بار بار نشستیں ہوں، تو وہاں پھر بریک تھرو ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے ڈیڈ لاک جو ہے وہ قائم کیا، آپ لوگ اپنی ضد ہٹ درمی سے باز نہیں آئے۔ 9 مئی کے کیسز تو آپ پر موجودہ حکومت نے نہیں بنائے، نگران حکومتوں کے دور میں آپ پر یہ بنائے گئے تھے، اور آپ خود کہتے ہیں جب کوئی کیس عدالتوں میں زیر سماعت ہو تو اس کا فیصلہ کوئی بھی حکومت کیسے کر سکتی؟ اس کا فیصلہ تو معزز عدالتوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، سیاسی ایشوز کا فیصلہ سیاسی حکومتیں مل بیٹھ کر نکالا کرتی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ٹیبل پر جائیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، اس میں آپ کی کوئی نکاتی نہیں ہوگی۔ انہیں کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آئیں بیٹھ کر مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ 14 اگست جو کہ پاکستان کی جشن آزادی کا دن ہے، آپ کو مشورہ ہے کہ اس دن احتجاج کی کال کو فل فور واپس لیں اور حکومت کے شانہ بشانہ چل کر جو ہے نا وہ جشن آزادی آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہر ایک کا ہے، وہ منائیں۔ اس کے بعد حکومت کے ساتھ بیٹھے، امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے درخواست ہے، میرا چینل یہ نیا ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ میں آپ کو حقائق پر مبنی خبریں، تجزیے اور ویلاگ پہنچاؤں گا۔ اللہ حافظ۔